اس سال ایک بار پھر ہمیں عید کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنی ہوگی، کیونکہ کئی جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے اور کئی جگہوں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکیلے گھر میں عید کی نماز کیسے ادا کریں، کیونکہ اب تک ہم عید کی نماز یعنی کرونا وائرس کا جو سنکرمن شروع ہوا ہے اس کے پہلے امام صاحب کے پیچھے ادا کرتے رہے۔ اس بارے میں تفصیل سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ بنگلورو کے سٹی مسجد کے امام جناب مقصود عمران رشدی صاحب ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہے تو وہ عید کی نماز کیسے ادا کرے گا، اس کی کیا نیت ہوگی؟ اگر تنہا کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے تو ایسی صورت میں وہ چاشت کی نماز پڑھ لے 2 رکعت۔ تو نیت اس طرح سے کرے کہ میں 2 رکعت نفل نماز چاشت کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، نیت باندھ کر 2 رکعت اور 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا، تاکہ اللہ کا شکر ادا کر لے کہ میں نے پورے مہینے روزے بھی رکھا اور جو کچھ اللہ نے میسر فرمایا وہ عبادت بھی کر لیا، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یعنی 2 رکعت کی چاشت کی نماز پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تکبیر؟ اس میں کوئی تکبیر نہیں ہوگی، جیسے اور نماز ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ چاشت کی نماز ہوگی، اس میں نہ تو تکبیر ہوں گے نہ کوئی اور زائد چیز ہوں گی۔ اور کس وقت پڑھنا چاہیے؟ یہ جو سورج کی جیسے ہی طلوع ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں یا یہ ہے کہ 10 بجے اور زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے یہ نماز ادا کر لیں۔ اگر گھر میں 2 لوگ ہیں یا 3 ہیں تو انہیں بھی چاشت کی نماز پڑھنی ہے یا ان کی جماعت ہو جائے گی؟ گھر میں اگر 2 افراد ہوں یا 3 افراد ہوں تو ایسی صورت میں بھی تنہا الگ چاشت کی نماز پڑھ لیں تو یہی شریعت کی طرف سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو بات الگ ہے۔ یعنی 4 لوگ اگر ہوں تو، اگر 4 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تب کیا کرنا ہے؟ اگر 4 افراد ہوں تو ایسی صورت میں دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے کہ جس کے روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر 4 افراد ہوں تو ایسی صورت میں ایک فرد امام بن جائے اور 3 افراد پیچھے کھڑے ہو جائیں اور عید کی نماز ادا کریں، اور نیت اس طرح سے کریں کہ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اگر پیچھے کھڑے ہیں تو تابع اس امام کی بھی نیت کہہ کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر باندھ لیں، ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہیں اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور تکبیر کہیں تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ تکبیر کہیں تو آپ دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر باندھ لیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی جو صورت آپ کو یاد ہو وہ ملا لیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ اور ضم صورت پڑھ لیں۔ ضم صورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر تکبیر کہیں اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ بھی تکبیر کہیں اور دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور تیسری مرتبہ تکبیر کہیں تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی دفعہ جب تکبیر کہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ جیسے ہم اپنی پوری نماز مکمل کرتے ہیں اسی طرح نماز مکمل کر لیں۔ تھوڑا عربی میں بھی اگر خطبہ ہو تو وہ بھی دے لیں تو بہتر ہوگا، اگر لکھا ہوا بہت سارے اس میں ہیں، انگلش میں بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ جیسی سہولت ہو اس طرح۔ پھر اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ اس وقت انسانیت جونج رہی ہے، معلوم نہیں کہ کب کس کا وقت آئے گا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال اس وبا سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ایک سوال اور لوگ پوچھ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی بار عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بہو ہے، بیٹی ہیں اور دوسری بھی عورتیں ہیں گھر میں، ماں ہے، تو کیا سب لوگوں کو ملا کر کے جماعت ایک ساتھ کیا سب لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے،
لیکن اگر عورتیں شامل ہو جانا چاہتی ہیں مرد کی امامت میں، اپنے گھر والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، ورنہ وہ چاش کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ لیں اور شکرانے کے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال پورا ثواب عطا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں خطبہ کا ایک بہت اہم مقام ہے، تو خطبہ کا کیا ہوگا؟ اگر 3 تسبیحات بھی کر لیتے ہیں پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں، تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے چھوٹا مختصر سا خطبہ بہت سارے انٹرنیٹ کے اندر، گوگل کے اندر سرچ کرنے سے آپ کو ملتا ہے، تو وہ لے لیں، ایک چھوٹا خطبہ پہلے پڑھ لیں، پھر دوسرا خطبہ، اس کے بعد جو دعا آپ کو آتی ہے وہ دعا آپ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہر زبان کو جانتے ہیں، صرف عربی میں ہم کریں گے تو اللہ جانیں گے ایسا نہیں، جو بھی کریں دل سے کریں، اللہ ضرور ہماری دعا کو سنیں گے، یہ وبائیں ضرور چھٹیں گی، دور ہوں گی۔ تو امام صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ عید کی نماز گھروں میں کس طرح ادا کریں۔ ہر جگہ پولیس اور دوسری انفورسمنٹ ایجنسی موجود نہیں ہو سکتی، ایسے میں چھوٹے شہروں اور گاؤں میں نظر بچا کر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اس سے آپ بھی سرکشت رہیں گے اور دوسرے بھی۔ بنگلورو سے کیمرہ مین کمار کے ساتھ نہال خدوئی، NDTV انڈیا۔